اسلام قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا گیا، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو مجبور کیا جائے اسلام قبول کرنے پر تو وہ مسلمان ہوا ہی نہیں۔ ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کہ دعوت اسلام دے دو، واضح طور پر اسلام کا پیغام پہنچا دو اور لوگوں کو بتا دو کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اور خدا نہیں، کوئی اور حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، سب اللہ ہے۔ بس اللہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ ہے جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بتا دو یہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ بات سب کو بتا دو، لیکن مجبور کسی کو نہیں کر سکتے اسلام قبول کرنے پر۔ لا اکراہ فی الدین فرما دیا۔ اور شروع سے دیکھو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مارتے تھے، مکہ کے بڑے بڑے سردار ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، کس بات پہ؟ کہتے تھے اسلام کیوں قبول کیا؟ یعنی الٹ تھا معاملہ، اتنا مارا پیٹا جاتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب ایک مارنے والا تھک جاتا تھا تو دوسرے کو کوڑا دیتے تھا۔ ہر ایک ان کو اتنا پیٹتا تھا کہ جب خود تھک جاتا تھا، یعنی پٹائی کرنے والے تھک جاتے تھے، اور بلال حبشی یہی کہتے رہتے تھے احد احد احد، کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، بس۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پہ لٹا دیا کفار نے، انگارے دہکائے اور اس پر ان کو لٹا دیا۔ کس جرم میں؟ کہ لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتے ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیوں دیتے ہو؟ یہی جرم تھا نا ان کا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اسلام کی پہلی شہید، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ، ان کو جو ہے ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ کس بات پہ؟ کہ وہ کہتی تھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسلام قبول کرنے پہ کسی کو مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ اسلام کی سچائی کی یہ دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کو قبول کرنے والے دنیا میں بعض دفعہ ان کو اور زیادہ تکلیفیں پیش آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ نہیں چھوڑتے دین کو، کیونکہ جب ایمان دل میں آ جاتا ہے نا، جب ایمان کی حلاوت دل میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہ نکلتی نہیں۔ تو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں نے باہر سے آ کر لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا، وہ ہر اعتبار سے جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہندوستان پر۔ اگر وہ مجبور کرتے تو کوئی ہندو اور کوئی سکھ نہ رہتا باقی، کیونکہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کسی کو مجبور کیا جائے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایک ہندو جو ہے تقریر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ واپس ہو جاؤ ہندو مذہب کی طرف، اس لیے کہ تمہیں مسلمانوں نے زبردستی تمہارے آباء و اجداد کو مسلمان کیا۔ تو ایک مسلمان کھڑا ہوا، اس نے کہا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بزدل تھے کہ انہوں نے مسلمانوں سے ڈر کے اسلام قبول کیا؟ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو سب مسلمان جو وہاں موجود تھے سب نے کہا بالکل صحیح بات کہتا ہے، یہ تو ہمارے آباء و اجداد پہ بزدلی کی تہمت لگا رہا ہے۔ تو مسلمان فاتح تھے، ان کے پاس ہر طرح کی طاقت تھی، لیکن انہوں نے نہ ہندوؤں کو مجبور کیا اسلام قبول کرنے پر اور نہ سکھوں کو مجبور کیا۔ ہاں، البتہ ایک کوتاہی ان سے ضرور ہوئی کہ انہوں نے اسلام کا پیغام بھی پورا نہیں پہنچایا۔ جو لوگ انڈیا میں مسلمان ہوئے وہ تو اسلام کی سچائی، مسلمانوں کی سچائی اور امانت داری اور صفات دیکھ کر مسلمان ہوئے، اور وہاں پر جو اللہ والے تھے، اولیاء اللہ جو ہندوستان چلے گئے، ان کو دیکھ کر ہندو مسلمان ہوئے، ان کے اعمال، ان کے اخلاق دیکھ کر ہندو مسلمان ہوئے، بڑے بڑے علماء کو دیکھ کر ہندو مسلمان ہوئے۔ اور آج بھی دیکھ لو، پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے عورتوں پہ ظلم کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والی خواتین ہیں۔
یورپ امریکہ میں بھی جو سب سے زیادہ اسلام قبول کر رہی ہیں خواتین ہیں، کیونکہ وہ تنگ آ چکی ہیں اس ذلت اور رسوائی سے جو ان کو دھوکہ دیا گیا ہے نا آزادی کے نام پر اور برابری کے نام پر. وہ تنگ آ گئی ہیں اس سے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس میں ہر طرح ذہنی اور اس میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے. تو اس لیے خواتین زیادہ مسلمان ہوتی ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ عزت محسوس کرتی ہیں، بہت زیادہ احترام ان کو ملتا ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اسلام قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.